بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی پرکیف، پرنور اور باعظمت کانفرنس میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ صاحبان علم و دانش، معزز علماء کرام، عمائدین شہر، سکردو بالخصوص اور پورا بلتستان بالعموم، علماء کرام کی دینی خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اخلاص، محبت، امن، بقائے باہمی اور انسان دوستی جیسی خصوصیات ان کی سیرت و کردار کے وہ نمایاں پہلو ہیں جو انہیں مخلوق خدا میں ہر دل عزیز بنائے رکھتے ہیں۔ سیرت و کردار کا یہی بے لوث اور محبت برا انداز انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اتباع و اہل بیت میں ڈوب کر زندگیاں گزارنے والے یہ جلیل القدر ہستیاں اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین شخصیات ہوتی ہیں، جن کی رضا کو رب کریم نے اپنی رضا سے تعبیر فرمایا ہے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کا نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ تلاوت کلام الہی سے آج کی اس کانفرنس کا آغاز ہوگا۔ میں درخواست گزار ہوں ڈاکٹر رضا ربانی سے تشریف لائیں اور کلام الہی سے آج کے اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ انا ارسلناک بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العلي العظيم۔ ہم کی تاخیر زمانہ کے سبب دور رہے، ہم کی تاخیر زمانہ کے سبب دور رہے، ہم نے ہاتھوں پہ نہیں ذکر پہ بیعت کی ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں درخواست گزار ہوں معروف نعت خوان یاور مرغوب تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول کی سعادت حاصل کریں۔ پہلے ماہ خورشید کو
تسخیر کروں میں پھر اس میں محمد کہیں تحریر کروں میں لوں نام شہیدی کا سرے سے ہے لوں نام شہیدی کا سرے صحن گلستان خوشبو کی ہر ایک موج کو زنجیر کروں میں معراج عقیدت تیری دہلیز کا بوسہ معراج عقیدت تیری دہلیز کا بوسہ جنت کو تیرے شہر سے تعبیر کروں میں ایوارڈ کے حوالے سے آپ سب بخوبی آگاہ ہیں، اور اس کے علاوہ 2 پورشنز اور قدردان فاؤنڈیشن نے اس میں ایڈ کیا ہے۔ پینیفلیکس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکہ حق کے شہداء یقیناً داد کے قابل ہیں، قدردانی ان کی بنتی ہے۔ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے وطن عزیز پاکستان کی سلامتی کو یقینی بنایا۔ ان کی قدردانی کرتے ہوئے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پھولوں کی چادر ہم چڑھائیں گے۔ اور پھر دوسری طرف شہداء بیت المقدس، یہ بھی ایک حق کی جنگ ہم نے لڑی، اور کسی نہ کسی حوالے سے ہم سب اس جنگ میں شریک رہے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو اور جو دیگر پلیٹ فارم سے ہم نے فلسطینیوں کی نصرت کی دعا مانگی، اور ایرانی قوم کے ساتھ کا ہم نے عزم کیا، اور تجدید عہد ہم بار بار کرتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے بھی پھر پھولوں کی چادر چڑھائی جائے گی۔ میں بسط آداب و احترام قائد امن و آشتی بلتستان اور ہم سب کے سرپرست حجت الاسلام المسلمین علامہ شیخ محمد حسن جعفری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے دست مبارک سے شہدائے مارکہ حق کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پھولوں کی چادر چڑھائیں گے۔ آپ کی معاونت کریں گے مولانا عارف صاحب۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ شہدائے راہ حق کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قائد امن و آشتی حجت الاسلام علامہ شیخ محمد حسن جعفری، سید احمد شاہ اور مولانا عارف۔ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ یقیناً ملت اسلامیہ
کہ وقار میں اضافہ ان شہداء نے کیا ہے اور ہم سر اونچا کر کے سر بلند کر کے فخر کر سکتے ہیں اور استحکام کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے. بہت شکریہ آپ سب کا. فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بلتستان سے تعلق رکھنے والے یا باہر سے بھی جو لوگ بلتستان کی خدمت کرتے ہیں ان قابل قدر افراد کی قدردانی کرتے ہوئے اور ان کی یادوں کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے یہ ادارہ قائم ہو چکا ہے. آپ میں سے بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ اس کا ایک بہت اہم اجتماع GC یونیورسٹی میں ہو گیا تھا، جہاں ابھی حال ہی میں ہم سے رخصت ہو کر دار بقا کی طرف کوچ کر چکے ہیں غلام احمد سکندر صاحب، جو GM سکندر کے نام سے مشہور تھے، ان کو اور سابق IG جناب افضل شگری صاحب کو ان کے لیے ایوارڈ پیش کیا گیا تھا. اس کے بعد پچھلے سال کوثر یونیورسٹی کے پر رونق ہال میں بہت سارے لوگ جمع تھے، ہال بھرا ہوا تھا، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. وہاں ہمارے بزرگ علماء مرحوم شیخ غلام احمد صاحب غروی اور آغا سعید علی موسوی کے ساتھ ایک اور مرحوم جس کے بلتستان کے لیے بہت خدمات ہیں، بنات گل خان آفریدی، ان کے لیے ایوارڈ پیش کیا گیا تھا. اور ان میں جناب علامہ قائد بلتستان شیخ محمد حسن جعفری صاحب اور ان کے ساتھ شیخ مرحوم جنت مقام شیخ محسن علی نجفی صاحب اور تعلیمی خدمات کے حوالے سے خواجہ مہرداد، ان تینوں کے لیے بھی پیش کیا گیا تھا ایوارڈ، علی شیر خان انچن ایوارڈ. لیکن شیخ محسن صاحب اس وقت علیل تھے، وہ تشریف نہیں لا سکے. ان کی جانب سے ایک شاگرد نے آ کر یہ حاصل کیا. لیکن چند دن بعد اسی علالت کے سبب ہم سے رخصت ہو گئے اور جنت میں مقام حاصل کر لیا. تو یہ کوشش ہے. ابھی یہاں یہ جو آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے 4 آدمیوں کو تو میں جانتا ہوں جن سے میری ملاقات بھی رہی ہے، بات چیت بھی رہی ہے. ان میں آغا سعید علی الحسینی فیاپو، دویش اللہ شیخ محمد جو گواردو اور دویش اللہ شیخ حسن صاحب اور آغا اونلی شاہ صاحب. ان سے میری ملاقات بھی رہی ہے، ان کو میں سنتا بھی رہا ہوں، ان کی صحبت میں رہنے کا بھی مجھے توفیق ہوئی ہے. بڑے خدمات ہیں ان میں سے ہر ایک کا. اور آغا سعید علی حسینی صاحب اس وقت جمعہ اور جماعت کے ابتدائی جو ہے وہ پیش امام تھے. اس کے بعد اس وقت ان دنوں ہم خود بھی اس وقت اسکول میں ہوتے تھے تو چھاونی کے مسجد میں جمعہ اور جماعت قائم ہوتی تھی. بعد میں آغا صاحب نے مرحوم خواجہ عبدالرحیم، خدا ان کو مغفرت کرے، ان سے یہ زمین مختص کرا دیا اور یہاں جامع مسجد کی بنیاد ڈالی. اب اس کے بعد قبلہ شیخ جعفری صاحب نے اس مسجد کو اللہ کے فضل سے اس قدر توسیع دی کہ آج اس مسجد میں سارا بلتستان بھی اگر آ جائے تو اس کے اندر یا وہ باہر اس کے لیے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے. اسی طرح شیخ محمد جو صاحب گواردو، میں ان کو کئی مرتبہ ان سے ملاقات رہی ہے. ان کے بیٹوں کی شادی میں بھی میں گیا ہوں. ہمارے پاس خوبصورتی ہے، ترقی ہے، خوشحالی ہے، امن ہے، رواداری ہے، بھائی چارگی ہے، مساوات ہیں. تو یہ سب کچھ ہمارے علماء کرام کی جانب سے ہیں. علماء عہد رفتہ یا عہد گزشتہ کی جانب سے یا علماء عہد رواں کی جانب سے ہیں، ان کی خدمات ہیں. اور قدردان فاؤنڈیشن یقیناً اس حوالے سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے ان علماء کرام کی قدردانی کی اور آج کی یہ کانفرنس، آج کی یہ سیمینار، آج کی یہ تقریب انہی علماء کرام کے اعزاز میں ہے، ان کی تکریم کے لیے ہے. میں درخواست گزار ہوں باقر حاجی صاحب معروف رائٹر ہیں، مصنف ہیں، تشریف لائیں
اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے اپنے زرین خیالات کلمات سے آگاہ کریں۔ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے، کسی چراغ میں ہم ہیں کسی کنول میں تم، کہیں جمال ہمارا کہیں تمہارا ہے، اور ہر ایک صدا جو ہمیں باز گشت لگتی ہے، ہر ایک صدا جو ہمیں باز گشت لگتی ہے، نہ جانے ہم ہے دوبارہ کہ یہ دوبارہ ہے۔ سامعین ذی وقار، بلتستان میں علم و عرفان کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان مستند اور مشاق محققین موجود ہیں جو اس پر مفصل گفتگو کر کے ہمارے قلب و گمان کو جلا بخشیں گے۔ اس ضمن میں میری گفتگو محض تکرار ہوگی۔ مقتدر علمی و ادبی شخصیات کی محفل ہے اور مجھ سے ادنا سے طالب علم کے لیے یہ موقع بولنے سے زیادہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا میں سورج کو چراغ دکھانے کی جسارت سے احتراز کرنا چاہتا ہوں اور اپنی حاضری کی خاطر فقط 2 جملے تبرکاً پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سامعین کرام، تاریخ ادیان عالم میں اسلام کے حوالے سے یہ بحث پائی جاتی ہے کہ آیا اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے یا علم کے۔ اس ضمن میں بہت سی فتوحات اور معرکوں کے حوالے سے متضاد تاریخ پائی جاتی ہے، مگر جب ہم کشمیر و گلگت بلتستان کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اسلام کا نور علم و عرفان کی بنیاد پر ہی پھیلا ہے۔ اولین مبلغ اسلام حضرت سید علی حمدانی المعروف شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس خطے میں اسلام کی شمع فروزاں کی تو آپ کو نامساعد حالات کا سامنا رہا۔ صدیوں سے رائج بدھ مت کے پیروکاروں کو یکسر ایک نئے دین کی دعوت دینا ایک جرأت آزما معرکہ تھا۔ متعدد مقامات پر آپ کا سامنا مقامی بدھ لاموں اور یوگ ماہرین سے ہوا، جنہیں آپ نے اپنی روحانی علوم سے قائل کر کے حق کو ماننے پر مجبور کیا۔ سن 786 ہجری میں آپ کی وفات کے بعد آپ کی تعلیمات کے تحفظ میں عارفین اور اولیاء اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں، اور خوش قسمتی ہے کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ عرفان و تصوف کے حوالے سے معروف معلمہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کہتی ہے، علم تو جاننے کا نام ہے، اگر علم کو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ کتابوں کا انبار ہے تو قرآن کے الفاظ میں یہ گدوں پر لدے ہوئے ہیں۔ جب علم عشق کے ہو، کیفیت ہو کے، احساس بن کر، شعور بن کے آدمی کے اندر اتر جائے تو وہ عشق ہے اور وہی عرفان ہے۔ کوئی عقل اور کوئی علم جو عرفان کے لیے راستہ نہ بنا سکے وہ بیکار ہے۔ اسی لیے صوفیاء کے ہاں عقل بھی کمتر اور علم بھی اکثر پیچھے رہ جاتا ہے۔ اقبال نے عقل اور عشق کے تصورات کو صوفی شاعروں سے لے کر اس جدید فلسفے پر جدا رنگ چڑھا دیا اور اپنی فکر سے ان کے تضاد کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشا لب بام ابھی، اور عشق فرمودہ قاصد سے صبح گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیام ابھی۔ یہاں انسان کا احساس علم کی اس سطح پر پہنچ جاتا ہے جسے آپ ادراک کہتے ہیں، جسے آپ وجدان کہتے ہیں۔ تو جب علم وجدان کی سطح پر پہنچ جائے تو وہ عشق کی بدولت میسر ہوتا ہے۔ علم صرف دلیل اور استدلال کا نہیں ہوتا، اصل علم وہ ہے جس میں آپ کا احساس اور تجربے کا احترام شامل ہے۔ عقل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدے تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ آخر میں قدردان فاؤنڈیشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیات کے علم و فن کی قدردانی کا سلسلہ شروع کیا، اور آج کی یہ پروقار تقریب کمال علم و فن ایوارڈ کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔
بلتستان کے مثالی امن کو قائم رکھنے کے لیے اس کی آبیاری میں شامل ہر طبقے کی حوصلہ افزائی مستحسن اقدام ہے۔ خاص طور پر دینی خدمات سے سرشار شخصیات ہمارا اجتماعی اثاثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عظیم روحانی، علمی اور عرفانی شخصیات کی خدمات کے طفیل اس سرزمین کو خوشحالی، رواداری، امن اور آزادی کی نعمتیں دوام حاصل رہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج کی اس کمال علم و عرفاں ایوارڈ کی میزبانی کا شرف لیے یہاں تشریف فرما ہے حاجی محمد اکبر تابان صاحب، سابق سینئر منسٹر گلگت بلتستان۔ آپ سے گزارش ہے تشریف لائیں اور مختصراً اظہار خیال فرمائیں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور قدردان فاؤنڈیشن نے واقعی ایک قدردانی کا جو بیڑا اپنے سر اٹھایا ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ اگر ہم اپنے علماء ماسلف کو اور اپنے اسلاف کو، چاہے علمی ہو، تاریخی ہو، ان کو یاد نہ رکھا جائے تو قوم زبوں حالی کی شکار ہو جاتی ہے۔ مجھے رائد صاحب نے حکم فرمایا تو میں نے عرض کیا، رائد صاحب بہت اچھی بات ہے یہ، اور ایسی تقریبات، ایسے سعادت مندی، یہ سعادت بزور بازو نیست تا نبخشت خدای بخشندہ۔ نیک کام کرنے کے لیے منتخب لوگ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق شامل حال ہو، ایسے لوگ کرتے ہیں۔ ان بزرگوار دین میں کافی لوگوں کو میں جانتا ہوں، جن میں سب سے سر فہرست میرے پیر مرشد آغا سید علی الحسینی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ۔ ان سے میری اتنی قربت رہی، شاید اتنا آغا باقری صاحب کا اتنا قربت نہیں جتنا میری قربت رہی۔ یہ صاحب کشف و کرامات تھے۔ آغا شیخ علی صاحب کو میں نے دیکھا، جانتا ہوں میں ان کو، میں بھی کہیں زیارت پہ جایا کرتا تھا۔ شیخ محمد جو صاحب، اور یقین جانیے بلتستان اور خصوصاً اسکردو میں دو شخصیات کا میں تذکرہ کروں گا جس دن سے آغا سید احمد علی شاہ صاحب رحلہ فرما گئے، بلتستان کی رونق چلا گیا۔ اور جب آغا علی پردہ فرما گئے، سید علی الحسینی، بلتستان کی برکت چلی گئی، ختم ہو گیا برکت۔ 1985 مارچ میرے خیال میں ان کا رحلت ہوا۔ اس کے بعد اسکردو میں پے در پہ فسادات اور قسم قسم کے قدرتی آفات، ایک ایسا زمانہ تھا، مجھے خود یاد ہے آغا صاحب یہاں پر اگر ہرگز سے میں پانی کا بہاؤ اس وقت یہ آتا تھا، یہاں سے آ کے اگر صاحب کے گھر سے لے کر صاحب کو ہٹ کرتا ہوا، سارا وہ اس کو بنجر بنا ہوتا چلا جاتا۔ آغا صاحب تشریف لاتے، لوگ بلاتے تھے تو 2-4 کنگریاں پھینکتے تھے، پانی کا رخ موڑ دیتا تھا۔ بلکہ خود انہیں گناہگار آنکھوں دیکھا ہے کہ جب کبھی ان کو مچھلی کھانے کا موڈ ہو تو چاہمل چنپھر گھونسنے میں یہ چوہنکھور گرین پانی پہ مارتے تھے، 2-4 نکال کے اپنی جولی میں ڈال کے گھر لے جاتے تھے، چنپھر یہاں سے، جو میں نے خود دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی 50 مزید 40-50 ایسے واقعات جو میرے ساتھ مربوط ہیں، مجھے یاد ہے۔ اور بلور مشرق علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی صاحب کشف و کرامات تھے۔ اور شیخ محمد جو بہت بڑے عالم دین تھے، اور باقی باعون صاحب کو تو میں نہیں جانتا ہوں، ان سے میری کبھی رفاقت نہیں رہی۔ شیطان شکر سید محمد عباس صاحب کو میں جانتا ہوں، اور البتہ ان کی فیوض و برکات سے اہل بلتستان مستفید ہوتے رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے۔ تو ان کے رحلت کے بعد ابھی ہر میدان میں میرے خیال میں یہ گرے ایریا ہے، خالی ہے، ہمیں جو ہمارے علماء باقاعدہ حیات خدا ان کے سایوں کو ہمارے سر قائم و دائم رکھے۔ اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو علماء کرام سادات اعزام ہمارے سروں پہ ہے، آئندہ ایک انشاءاللہ کوشش یہ کرے کہ ایسا ماحول بنایا جائے، لوگوں کو ظاہر ہے اگر 50% نہیں 40 نہیں تو 10-15% لوگ تو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ان کے لیے ایسے مواقع فراہم کیا جائے، اور ان کی یادگاروں کو انشاءاللہ آئندہ بھی
ہم بڑے شد و مت سے منائیں گے۔ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، جاگیر بھی، املاک بھی فتنہ، ناحق کے لیے جو اٹھے شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ علم جو حقیقی معنوں میں علم ہے، ایک آدمی اب ابھی ماشاء اللہ سے پی ایچ ڈی کرتا ہے، تھیسس لکھتا ہے، آج کل ایسے ایسے فیلڈ ہیں جو ہم نے گریجویشن کیا اس زمانے میں 76-77 میں تو صرف 2 ہی چیزیں تھیں، یا سائنس تھا یا آرٹس تھا، بی اے تھا، LLB تھا، یا انجینئر یا میڈیکل تھے۔ آج کل اتنے یہاں پر شعبہ تعلیم میں لوگوں نے وہ کیا، لیکن حاصل ہے میرے حساب میں وہ 18 16 17 18 19 20 کی سکیل تک جا سکتا ہے، اس سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو قوم سے نے استفادہ کرنا ہے انہی علماء کرام سے، یہ جو باقیات صالحات اور زیادہ راہ لوگوں کو مہیا کرتے ہیں۔ خدا توفیق ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے چھوٹی سا، میں جب بالغ تھا، میرا والد صاحب نے جب مجھے قرآن پاک ختم کروا دیا، اس زمانے میں غربت کا زمانہ تھا پاکستان میں، تو سب سے بڑا انعام جو مجھے ملا تھا، مجھے یاد ہے 1 کروڑ ملا تھا کھوپا کا، کہ بھائی قرآن ختم ہوا چھان کھوپی کروڑ جی ملے تھے۔ اس زمانہ تھا۔ پھر میں نے آغا سعید، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے پاس ہم نے گلستان بلتان کریمہ سے پڑھتے ہوئے پھر ہم نے سرف النو شیخ احمد علی نور اللہ مرکز ان تک قبول کیا۔ ایسے عالم تھے، ایسے لوگ تھے جو بلا کے لوگوں کو سکھاتے تھے، تعلیم علم سکھاتے تھے، اور اسی لیے قرآن کے بھی مقابلے ہوا کرتے تھے روزوں کے بعد بھی تقریباً ہر محلے میں یہ رواج تھا کہ قرآنی مقابلہ ہوگا تھا۔ آج کل نہ مقابلے ہیں، نہ لوگ قرآن سیکھتے ہیں، اور نہ یہ تجویز ہمارے ہم نہیں ہے۔ دینیات سینٹر میرے خیال میں کہیں ہے، تو وہ بھی میرے خیال میں کما حق ہو تعلیم نہیں دیتے ہم۔ اس امید کے ساتھ انشاءاللہ کہ ہمیں اپنا آخرت کے لیے اور صحیح معنوں میں اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے خدا ہمیں ہماری مدد آوری فرمائے، اور علماء کرام کو ہم سایہ بحال رکھیں۔ اور ایسا بہت شکریہ ممنون کہ اس روایات کو جائے و ساری رہنا چاہیے۔ ہمارے السلام علیکم۔ ایک اور رائٹر، اسکالر اور کالمسٹ ہمارے درمیان موجود ہیں، میری مراد ہے عاشق فراز صاحب۔ آپ تشریف لائیں اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے کہا ہے، کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے، کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے، پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بنے۔ تصوف کیا ہے، علم و عرفان اور سلوک کی منزلیں کون سی ہیں، یہ صاحبان حال جانتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ قلبی وارداتیں ہیں جو نہ تو مشاہدے کی جاتی ہیں اور نہ ہی لفظ و معنی اسے بیان کر پاتے ہیں۔ اس کے صرف ظاہری احوال کی ہم صرف تحلیل و تشریح کر سکتے ہیں، وگرنہ درون خانہ جو آگ سلگ رہی ہے وہ عشق ہوتا ہے، اور اسے وہی جانے جو عاشق صادق ہوں۔ الغرض مغرب و مشرق میں اس سرور ازلی کی کیفیت اور مقام کی منطق اور مفہوم کچھ مختلف ہے۔ مغرب میں صاحبان حال کو مسٹکس کہا جاتا ہے اور ان کے طور طریقے مختلف ہیں۔ مشرقی ادیان اور فلسفوں میں جیسے کہ ویدیانت ہے، بدھ مت، زرتش، مانیزم، کنفیوشزم، تاؤزم اور تبتی لامزم کے ماننے والوں میں روحانیت، تزکیہ نفس اور عشق متعلق کے مباحث اور روایات کی ایک طویل تاریخ موجود ہے۔ یوں مغرب اور مشرق میں متذکرہ بالا ادیان یا فلسفوں میں مسٹک ایک عمومی اصطلاح ہے جو ایک ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو براہ راست خدا یا کسی مطلق حقیقت کی تلاش ذاتی تجربے کی بنا پر کرتا ہوں۔ ان سب سے قطع نظر جب ہم اسلامی تصوف و عرفان کا جائزہ لیتے ہیں تو عارف یا صوفی ایک مخصوص اصطلاح ہے، اور تصوف قرآن و سنت کی تعلیمات سے منسوب ہے۔ اس کے بنیادی عناصر میں تزکیہ نفس، محبت الہی اور خدمت خلق شامل ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں تصوف اور عرفان اسلوب کے کئی سلسلے مقبول ہیں، اور مشہور جرمن محقق
जॉर्गेन वसीम फ्रैगमन ने अपनी किताब जर्नी टू गॉड में जनूबी एशिया के सूफियों की दर्जबंदी अराकी और खरासानी के नाम से की है। गिलगित बल्तिस्तान में इशाअत इस्लाम का आगाज़ 14वीं सदी ईस्वी में हुआ, जब कश्मीर, पामीर, सेंट्रल एशिया और सवात की तरफ से सूफिया और मुबल्लिगीन ने यहाँ का रुख किया। इशाअत इस्लाम से कबल यहाँ का मज़हब बुद्ध मत था, जिसके बेशुमार असरात और आसार गिलगित बल्तिस्तान की हर वादी में संगीन नकूश की सूरत में आज भी मौजूद है। बुद्ध मत में भी तज़किया नफ्स और तर्क दुनिया पर बड़ा ज़ोर दिया जाता है। बल्तिस्तान में चूँकि इस्लाम कश्मीर के रास्ते से आया है, लिहाजा कश्मीर में तसव्वुफ़ का आगाज़ और इर्तिका समझना बहुत ज़रूरी है। तारीख़ की किताबों में यह ज़िक्र मिलता है कि कश्मीर में इस्लाम का आगाज़ सैयद शरीफुद्दीन अरब बुलबुल शाह के तवस्सुत से हुआ और वहाँ का हुक्मरान रिंचन शाह, जिनका ताल्लुक़ लद्दाख से बताया जाता है, वो मुसलमान हुआ। लेकिन कश्मीर, बल्तिस्तान और चीनी तुर्किस्तान में इस्लाम, इशाअत इस्लाम और तसव्वुफ़ का बोलबाला अमीर कबीर सैयद अली हमदानी की मेहनत शाका का नतीजा है। आप 14वीं सदी ईस्वी में कश्मीर तशरीफ़ लाए और फिर बल्तिस्तान और तुर्किस्तान में जाकर इशाअत इस्लाम के लिए जद्दोजहद की और अवाम अन्नास को अरफ़ान व सलूक की राह से रोशनास किया। बल्तिस्तान में इशाअत इस्लाम, तज़किया नफ्स और सलूक इरफ़ान की रिवायत का आगाज़ अमीर कबीर के जुमला मसाई का नतीजा है। मकामी तारीख़ के मुताबिक आप 2 बार बल्तिस्तान तशरीफ़ लाए। पिराना साली के बावजूद आपने पहाड़ी इलाकों का मुश्किल सफ़र तय किया, जिसमें जोज़िजला, सियाचल बलाफुंडला और मुस्तकला जैसे बुलंद दर्रे अबूर किए। उनकी कमारात के हवाले से खुरकुंडू, कोंदुस, सल्तरो, गियारी, छुआर, खपुलो और शिगर में कई रिवायात आज भी ज़ुबान ज़द आम हैं। इनकी आला दीनी और समाजी खिदमत में इस्लाम की तबलीग व इशाअत, सन्नत व हरफत का फ़रोग़ और सियासी व समाजी रहनुमाई है। रहनुमाई के ज़िम्न में उन्होंने जो किताबें ज़ख़ीरतुल मुलूक और मवद्दतुल क़ुरबा तहरीर फरमाई हैं, मैं काचो इफ्तिखार मकपन और कदरदान फाउंडेशन का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मटीरियलिज़म के इस दौर में इस तरह की महफ़िल का इनेकाद किया। ज़ाहिर की आँख से न तमाशा करे कोई, इकबाल कहता है, ज़ाहिर की आँख से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदे दिल वा करे कोई। आप सबका बहुत शुक्रिया। आशिक फराज साहब कह रहे थे कि ये एजाज़ भी इस सरज़मीन को हासिल है कि कश्मीर का पहला जो मुसलमान हुक्मरान है उसका ताल्लुक़ तिब्बत से या बल्ती था, और रिंचन जो उसका नाम था, बाद में इस्लाम कबूल इस्लाम के बाद सदरुद्दीन उसने अपना नाम रखा। ये एजाज़ भी इसी सरज़मीन को हासिल है। दूसरा कि एजाज़ ये है, आज हम देखते हैं कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के अतराफ़ व अकनाफ़ में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में तमाम आइम्मा जुमा जमात और दीनी मदारिस को चलाने वाले, संभालने वाले, उसकी मैनेजमेंट में जिन उलमाए कराम का उनकी खिदमात हैं, उन सब का ताल्लुक़ बल्तिस्तान की किसी न किसी नवाज से हैं, गाँवों से है, देहात से हैं। तो ये एजाज़ भी इस सरज़मीन को हासिल है। डॉक्टर मोहम्मद हसन उल्डिंग साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और कोई मनक़बत पेश करें। हम तो अब्बास के सनागर हैं, हमको मालूम है वफ़ा क्या है। खाक पाए जनाबे कंबर है, हमको मालूम है वफ़ा क्या है। इनकी मदहा सराय मुश्किल है, इनके दर की गदाई मुश्किल है। ज़िक्र अब्बास की हदें क्या है, इन हदों तक रसाई मुश्किल है।
وہ سخاوت کا ایک سمندر ہے، ہم کو معلوم ہے وفا کیا ہے۔ جب سخاوت کی بات ہوتی ہے، لب پہ غازی کا نام آتا ہے، وہ علمدار مرتضیٰ کپ سے ہر مصیبت میں کام آتا ہے، وہ سخاوت میں مثل حیدر ہیں، ہم کو معلوم ہے وفا کیا ہے۔ حشر کے روز یہ کہیں گے نبی، ان محبوں کا احترام کرو، پرصدار حسین آئے ہیں، اے فرشتو اٹھو سلام کرو، ان کی ضامن نبی کی دختر ہیں، ہم کو معلوم ہے وفا کیا ہے۔ اے محب اہل دل سے یہ کہیے، اشک غم معتبر حوالہ ہے، اے رفیقو نگاہ زہرا میں سینہ زن کا مقام اعلیٰ ہے، یہ عزادار حق کا پیکر ہے، ہم کو معلوم ہے وفا کیا ہے، ہم تو عباس کے سناگر ہیں، ہم کو معلوم ہے وفا کیا ہے۔ بر محمد والی محمد صلوات۔ کمال علم و عرفان ایوارڈ کی تقریب میں ہم سب بیٹھے ہیں، اور بڑا ضروری ہے علی شیر خان انچن کی تاریخ، ان کی شخصیت اور ان کے جو کارنامے ہیں اس کا جاننا۔ تو میں گزارش کروں گا محمد قاسم نسیم صاحب سے، گلگت بلتستان کے مایہ ناز تجزیہ نگار ہیں، ہسٹورین ہیں، رائٹر ہیں، اسکالر ہیں، آپ تشریف لائیں اور علی شیر خان انچن ایک اجمالی جائزہ پیش کریں گے، اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ علی شیر خان انچن پر پہلی جو کتاب ہے، زخیم جو کتاب ہے، وہ آپ نے لکھی ہے۔ جہاں تک علی شیر خان انچن کا تعلق ہے، قدردان فاؤنڈیشن کی جانب سے ایوارڈز کا جو سلسلہ جاری رہا وہ ہمارے اس خطے کے اس عظیم حکمران کے نام سے منسوب ہے، اور اب تک جتنی تقریبات چاہے اسلام آباد، لاہور اور یہاں پہ منعقد ہوئیں، اسی شخصیت کے نام کے حوالے سے ایوارڈز دیے گئے۔ تو مختصراً میں ان کا تعارف پیش کروں گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ مقپون حکمرانی کا دور رہا، جو کہ 1190 سے لے کر 1840 تک اس خاندان کے حکمرانوں نے یہاں پر حکومت کی، اور ابراہیم مقپون سے لے کر احمد شاہ مقپون تک کل 26 حکمران برسر اقتدار آئے، اور جو علی شیر خان انچن کا نمبر ہے وہ 15واں بنتا ہے، اور آپ کا جو عہد حکومت کا دور ہے وہ 1588 سے لے کر 1626 تک کا بنتا ہے۔
اور یہ وہ دور تھا جب دنیا میں جس طرح آج امریکہ اور روس سپر پاور کے طور پر دنیا کے نقشے کے اوپر ہیں، اس دور میں دو بڑی سلطنتیں تھیں. ایک ہندوستان میں مغل خاندان کی حکومت تھی، اور انچن کے دور میں وہاں پہ اکبر، شہنشاہ اکبر کی حکمرانی تھی. اور ایک ایران میں صفوی خاندان کی حکمرانی تھی، اور وہاں پہ شاہ عباس صفوی جو ہے وہ حکمران تھے. اور ان تینوں کی خصوصیت یہ تھی کہ اپنے اپنے علاقے میں، خطے میں، ریجن میں وہ ناقابل تسخیر سمجھے جاتے تھے. اور شہنشاہ اکبر کو اکبر اعظم کہلوایا، شاہ عباس صفوی کو عباس صفوی کبیر کہلاتے تھے، اور یہاں جو علی شیر خان تھا وہ انچن کہلوایا. اور یہ تینوں تقریباً اگر معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو قریب قریب ہیں ان کے معنی بھی. اور اگر ہم اپنے علی شیر خان انچن کی بات کریں تو تاریخ میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ اکبر نے یہاں پہ حملہ کیا، لیکن علی شیر خان انچن کی بہتر جنگی حکمت عملی کے باعث انہیں شکست ہوئی. پھر اکبر نے 2 اور 3 حملوں کے بعد جا کے کشمیر کو فتح کیا، اور کشمیر کی فوج کو ملا کے دوبارہ بلتستان پر حملے کی کوشش کی. اس میں بھی ناکامی ملنے کے بعد پھر انہوں نے یہاں پر سفیر بھیجے، اور بلتستان کے ساتھ سفارتکاری کا آغاز ہوا. اور یہ جو 3 سلطنتوں کا میں نے ذکر کیا، ہندوستان کی سلطنت، ایران کی سلطنت اور بلتستان کی، ان تینوں کے درمیان سفارتی تعلقات بھی استوار تھے. باقاعدہ تاریخ ہندوستان اور ایران کی تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ یہاں سے سفیر ان کے درباروں میں جاتے تھے اور وہاں سے سفیر یہاں پہ آتے تھے. اور ساتھ ہی وہ اتنے برابری کی بنیاد پہ آ گئے تھے کہ ان کی جو ازدواجی جو رشتے تھے وہ بھی ان تینوں خاندانوں کے درمیان تھے. علی شیر خان انچن نے اسی دور میں، پہلے ان کے اپنے والد کے دور میں، ہمارے مہدی آباد تک کے علاقے کو جو ہے حاکم لداخ نے اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا. جب یہ ولی عہد تھے انہوں نے مہدی آباد کے علاقے کو فتح کر کے واپس بلتستان میں شامل کیا. پھر اس کے بعد وہاں سے شکایتیں آئیں کہ وہاں جو مختلف علاقوں میں مسلم جو سپاہی تعینات تھے ان کے قتل کی اطلاع یہاں پہنچی. تو یہاں 1000 ہجری میں علی شیر خان انچن نے لداخ پہ حملہ کیا، اور پوران تک علاقہ سارا انہوں نے فتح کیا. جتنے گومپے تھے، جتنے ہندوؤں کی عبادت گاہیں تھیں بدھ مت کی، ان سب کو انہوں نے نظر آتش کیا، ان کی کتابیں جلا ڈالی، ان کو دریا میں ڈالا. اور پھر یہاں چترال کے سائڈ سے بھی یہاں ہمارے مختلف علاقوں پہ وہاں سے حملے ہوتے تھے، ان کے مویشیاں لے کے جاتے تھے، ان کے مال و متاع چوری کرتے تھے. اور پھر ساتھ ہی چترال نے گلگت کو فتح کر کے گلگت کا حاکم بھی اپنے فیملی سمیت یہاں علی شیر خان انچن کے پاس پہنچا، کیونکہ ان کے والد سے ان کے بڑے اچھے مراسم تھے. ان سے مدد طلب کی تھی. انہوں نے یہاں سے فوج لے کے گلگت کو فتح کیا، اور وہاں سے پھر جو چترال کے جو حاکم تھے وہ واپس فرار ہو کے چترال گیا. تو ان کا پیچھا کرتے ہوئے انہوں نے چترال تک کے سارے علاقے فتح کیے، اور وہاں اپنے فتح کی یادگار کے طور پہ جو چنار لگایا وہ بہت بعد تک تاریخی کتابوں میں آئے گا کہ وہ چنار کا درخت موجود تھا، اور اس کی شاخ میں ایک پتھر کے اندر سوراخ کر کے اس کے اوپر رویا تھا، وہ بھی بہت بعد تک جو ہے وہ موجود تھا. اور جس طرح میں نے بتایا کہ ان سارے سلطنتوں کے ازدواجی بھی برابری کی بنیاد پہ تعلقات ہے. اکبر اعظم کی بھانجی علی شیر خان انچن کے عقد میں تھی، اور ان سے جو بیٹی ہوئی کنول رانی، اس کی شادی جو ہے وہاں اکبر کے بیٹے اس وقت شہزادہ سلیم، جو بعد میں برصغیر کے شہنشاہ جہانگیر کہلوائے، ان کی بیگم تھی. اور جو تاریخ جہانگیری ہے اس کے اندر اس کا بلتی رانی کا ذکر موجود ہے، اور ان کی چھٹی بیوی کے طور پہ ان کا نام وہاں پر موجود ہے. اسی طرح علی شیر خان انچن کی جو بہن تھی اس کا رشتہ شاہ عباس یا ایران کے شہنشاہ کا ایک شہزادہ جو ہے وہ تھوڑا عرفان کے راستے کا تھا، صوفی منش آدمی تھا. وہ ایران سے ہوتے ہوئے کشمیر سے یہاں تک پہنچا تھا، اور وہ صاحب کرامات شخصیت ہے. مختلف کتابوں میں اس کا تفصیل سے ذکر موجود ہے. تو وہ علی شیر خان انچن کی جو بڑی بہن تھی اس کی شادی سید عارف حسینی ان کا نام تھا، ان کے ساتھ ہوئی تھی. اسی طرح اگر ہم تعمیرات کی ذکر کریں تو آج ہم 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں. آج بھی ہم ستپارہ ڈیم کی اہمیت اور اس کے اوپر رو رہے ہیں. ڈیم بننے کے باوجود پانی کی کمی، بجلی کی کمی اور آبپاشی کے لیے
یہاں آغا صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے مرہون مدت ہے پورے قوم علامہ شیخ صاحب کی سربراہی میں جو فیالوں ڈائیورژن کا کام ہو رہا ہے۔ علی شیر خان انچن نے آج سے 450-500 سال پہلے یہاں شہر کی آباد کاری کے لیے 7 ڈیم کی ضرورت کو محسوس کیا تھا، اور جو ابتدائی جو بند تعمیر کیا تھا وہ انہوں نے تعمیر کیا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہاں نیچے شہر تک نالا اور یہاں سے ہوتوں تک نالا نکالا تھا، اور اس وقت جو ہے خوبصورت وہاں پہ باغات بنے تھے، اور شام کو جو محل کی جو شہزادیاں ہیں وہ باقاعدہ کشتی کے ذریعے یہاں سے ہوتوں تک جو ہے سیر و تفریح کے لیے وہاں جایا کرتے تھے۔ اور باغات کی اگر ہم ذکر کریں تو یہاں پہ جو ہلال باغ ہے، غورو سر ہے، نامت سر ہے، ارگیت سر ہے اور چہار باغ ہے، یہ سارے جو ہے ان کے دور میں پورا اسکردو جو ہے وہ پھولوں کا ایک شہر تھا۔ اور دفاعی حوالے سے بھی انہوں نے یہاں پہ کھرپوچو پہلے مختصر سا تھا راجہ بخا کے دور میں، لیکن 7 منزلہ انہوں نے محل اور دفاعی یہاں پہ تعمیر کیا قلعہ، اور ستق سے لے کے کھرمن تک کے علاقے میں کل 37 قلعے انہوں نے بنائے تھے، اور یہ سارے دفاعی نوعیت کے تھے، اور انہوں نے اس خطے کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ ساتھ ہی آج بھی ہم جو سیلاب سے دوچار ہیں، ہم ارلی وارننگ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں نقصانات ہو رہے ہیں۔ ہمارے برگے میں آج سے 2-4 سال پہلے ایک چرواہے کی کال پہ لوگوں کے جانی نقصان نہیں ہوا، مالی نقصان تو ہو گئے۔ آج غزر میں دیکھیں 300-400 لوگوں کی جو جانیں بچی ہیں تو وہ ان چرواہوں کی کال کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو یہ ارلی وارننگ سسٹم کا تصور بھی ان کے ہاں موجود تھا۔ جب کبھی بھی سرحدوں پہ دشمن ملک کی جانب سے فوجیں آتی تو اگر دن کا وقت ہے تو مختلف پڑاؤ اور چوکیاں بنی ہوئی تھیں مختلف فاصلوں سے، جو حد نگاہ میں جہاں تک نگاہ جا سکتی ہے، تو دن کے روشنی میں وہاں دھواں چھوڑا جاتا تھا، اگر رات کا وقت ہو تو وہاں پہ الاؤ روشن کیا جاتا تھا۔ ایک چوکی والے نے الاؤ روشن کیا، اس کو دوسرے نے دیکھا، دوسرے نے کیا، کرتے کرتے یہاں اسکردو شہر تک اس کی اطلاع ہو جاتی اور یہاں سے فوج روانہ کر کے وہاں اس کا مقابلہ کرتے تھے۔ اور اگر ہم آج گڈ گورننس کا بڑا چرچا ہے، اچھی حکمرانی کی بات کریں تو انہوں نے ایک تو ڈسٹرکس اور صوبوں کا تصور اس وقت دیا ہوا تھا بہتر نظم و نسق کے لیے، اور ساتھ ہی جو معاشرے میں جو لوگ ہیں ان کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا تھا۔ سادات اور حکمرانوں کا طبقہ تھا، پھر ربوت رخصوص تھا، شلیت رخصوص تھا، اس میں کچھ حکمران آتے تھے، کسی میں جو سرکاری ملازم آتے تھے، شاہوں پر ایک طبقہ تھا جس میں عوام الناس تھا، اور پھر من کا طبقہ تھا۔ یہ بھی ان کے ایک انتظامی امور کے حوالے سے تھا۔ اور ساتھ ہی ان کی جو مغل بیگم تھی گل خاتون، جو یہاں پہ بلتی ترجمہ کر کے منطق جلموں کروائے، انہوں نے یہ جو گنگو پہ نہر تعمیر کروایا، کھرپوچوں کا رستہ بنوایا، اور یہ جو ہلال باغ بتاتے ہیں کیونکہ اس کا فارسی نام ہے، یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ علی شیر خان انچن کی بیگم نے اس کی تعمیر کروا لی۔ تو یہ وہ ساری تعمیرات اور فتوحات ہیں جس کی وجہ سے آج بھی تاریخ میں بلتیوں کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب اس کی چیزیں پڑھتے ہیں۔ اور یقیناً یہ جو ایوارڈ کا سلسلہ ہے یہ بھی اس عظیم حکمران کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے، کیونکہ علماء کے محفل ہے، اگر دیکھیں تو وہ بہت زیادہ راسخ العقیدہ مسلمان تھا، اور یہاں سے جو لداخ تک کی فتوحات ہیں اس میں بھی اسلامی تعلیمات سے ان کی محبت اور انسیت، اور جو اسلام کے اوپر وہاں سے یعنی مسلمانوں کے اوپر جو بار بار حملے تھے تو اس کی بہتری کے لیے انہوں نے یہ سلسلہ کیا۔ بلکہ جو فصیل انہوں نے پورے بلتستان کی چاروں طرف بنوائی تھی، اور 5 جو مختلف گیٹ کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے، ان گیٹ کے اوپر بھی انہوں نے یہ خصوصی حکم دیا ہوا تھا کہ کوئی بھی اجنبی، کوئی بھی غیر ملکی اگر بلتستان کے حدود میں داخل ہونا چاہے تو جب تک محمد و آل محمد سے اظہار عقیدت نہ کرے ان کو یہاں انٹری کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی تاریخی کتابوں میں آ چکا ہوا ہے۔ اشاعت اسلام کے حوالے سے ہمارا عاشق فراز نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی۔ میرے تاریخ کے یہاں اساتذ یوسف حسن آبادی صاحب، حسن ارشد صاحب وغیرہ موجود ہیں۔ میں جسارت کرتے ہوئے ایک جملہ جو ہے تحقیق کے، کیونکہ علماء اور محققین کی محفل ہے، ایک جملہ میں چھوڑ کے جاتا ہوں تاکہ آئندہ آنے والے محققین اس پہ تحقیق کر سکیں۔ اب تک کہ ہماری تاریخ میں ہم یہی سنتے کہتے آ رہے ہیں کہ امیر کبیر سید علی ہمدانی کے یہاں آمد کے بعد سے اشاعت اسلام کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن تاریخ یعقوبی میں ایک واقعے کا ذکر ہے جو کہ میں نے علی شیر خان انچن والی کتاب میں بھی دیا ہے۔ یہ علماء کرام بہتر جانتے ہیں، مامون رشید کا جو دور ہے وہ 813 عیسوی اور 833 عیسوی کے درمیان کا بنتا ہے۔ تاریخ یعقوبی لکھتا ہے کہ مامون رشید کے دربار میں تبت کا بادشاہ حاضر ہوا، اور انہوں نے عرض کی کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میں ایک تحفہ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں یا آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک مورتی تھا جس پہ سونے جواہرات جڑے ہوئے تھے، وہ انہوں نے بادشاہ کو پیش کیا، مامون رشید کو، اور مامون رشید نے اس کو بھجوا دیا خانہ کعبہ حجاز،
اور اس آرڈر کے ساتھ بھجوا دیا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے تبت کے بادشاہ کو ہدایت دی ہے اور مسلمان ہوا ہے. یہ اگر ہم حجاز بھجوائیں گے، کیونکہ وہاں حج کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، تو یہ خبر پوری دنیا تک پھیل جائے گی. تو اس پہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے، اور یہ میں علماء کے اور ہمارے محققین کے سامنے چھوڑ کے جاتا ہوں، اور امید ہے کہ وہ اس پہ مزید تحقیق کر کے ہماری جو اب تک ہم کہتے رہے ہیں کہ اسلام کی شاعت سے پہلے یہاں بدھ مت پھر بون مت، اس سے پہلے اسلام کا ہمارے لٹریچر میں ذکر نہیں آ رہا، تو اگر اسی تاریخ یعقوبی کے اس نقطے کو بنیاد بنا کے تحقیق کریں تو ممکن ہے ہمیں تحقیق کے نئے دروازے بھی کھلیں اور ہمارے پہلے سے بھی یہاں اسلام کی آمد کا کوئی حوالہ مل جائے. تو میں علی شیر خان انچن کا نام ایک شعر کر کے دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا وہ دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. بہت شکریہ.